اب میں بلا تاخیر مصلح امت حضرت مولانا محمد فیاض صاحب قاسمی محتمم مدرسہ حسینیہ للبنات ملک پور حیدرغرب بارہبنکی تشریف فرما ہے۔ میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضى جل جلالہ وعم نوالہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار سارے حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک وحبیبک ورسولک صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس عظیم الشان اجلاس کو جس شخصیت کی تلاوت کلام ربانی سے آغاز کیا گیا، ہمارے کرم فرما جناب حضرت قاری ریاض احمد صاحب دامت برکاتہ، اور لکھنؤ سے تشریف لائے مدرسہ حفصہ للبنات کے محتمم جناب قاری رضی الدین صاحب مدث اللہ العالی، مدرسوں کے محتمم اور دیگر حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام اور میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، چونکہ آج آپ کا یہ اجلاس قرآن مقدس کے عنوان سے معنون ہے، قرآن کے پڑھنے پر، قرآن کریم کو سینے سے لگانے پر اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے، یہ آپ نے بہت سے دستار بندی کے جلسوں میں سنا ہوگا۔
ایک شبہ ہے عام طور پر لوگوں کو، اس لیے میں آپ حضرات کے ذہن کو اس شبہ سے ذرا پاک کرنا چاہتا ہوں۔ تمہید میں وقت نہیں گزارنا ہے، کام کی دو چار باتیں عرض کرنی ہیں۔ ہمارے اس مجمع میں میرے اپنے علم اور معلومات کے مطابق دیہات کے حضرات زیادہ ہیں، اور مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی ذائقہ اور تنگی نہیں ہے، نہ کسی قسم کا خوف اور لالچ، کہ دینی تعلیم کا داعیہ اور جذبہ مکمل حفظ قرآن تک اور پھر کسی مضبوط اور مستحکم ادارے سے عالمیت کی سند فراغت تک، یہ جذبات دیہات کے لوگوں میں زیادہ ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا، شہر اور قصبے کے لوگوں نے اپنے بچوں کا رخ مدرسوں کی طرف سے ہٹا کر کانوینٹوں کی طرف کر دیا ہے، اور آپ کے قلوب میری اس بات کی تصدیق کریں گے۔ اگر مدرسے آباد ہیں، وقتی طور پر آ کر جانے والے لوگوں اور بچوں سے میرا اس مسئلے میں زیادہ بحث نہیں ہے، دارالاقامہ میں مقیم جو طلبہ ہیں، جو ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، یا تو آپ کو زیادہ بہار شریف کے ملیں گے یا بنگال اور آسام کے ملیں گے۔ بعض وہ مدرسے جس میں زیادہ بہار اور بنگال کے طلبہ رہتے تھے، لاک ڈاؤن کے بعد سفری دشواریوں کی وجہ سے جب انہوں نے ادھر کا رخ کم کر دیا تو ان مدرسوں میں ہو کا عالم ہو گیا، سناٹے چھا گئے۔ اندازہ یہ ہوا کہ جن علاقوں میں وہ مدرسے کام کر رہے تھے، یا تو ہم مولویوں سے کوتاہی ہوئی کہ ہم آپ سے گیہوں کی فصلی لیتے رہے اور دھان کی فصلی لیتے رہے، لیکن ہم نے آپ کو تعلیم کی طرف متوجہ نہیں کیا۔ بعد میں لاک ڈاؤن کے بعد لوگوں کو احساس ہوا کہ تعلیمی بیداری کی تحریک چلائی جائے۔ امداد العلوم والوں نے چلائی، ہو سکتا ہے مدرسے عربیہ سالاریہ کے حضرات نے بھی چلائی ہو، حضرت مولانا عرفان صاحب جو ناظم اجلاس ہیں، حضرت مولانا فہیم صاحب جو اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ ہیں، اور اساتذہ کرام، اس فقیر نے بھی دیہاتوں میں جا کر کے تحریک چلائی۔ اس کا نتیجہ اب تھوڑا تھوڑا نظر آنے لگا۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، شہر کے لوگوں اور قصبے کو لوگوں نے مدرسے کی طرف سے جو اپنی توجہات ہٹائیں اور اپنے بچوں کو وہاں سے ہٹایا، اس کا سبب کیا تھا؟ اس میں کچھ ان کا قصور اور کچھ ہمارا اور آپ کا قصور۔ ہمارا اور آپ کا مطلب کیا ہے؟ مدرسے کے محتمم، میں چونکہ محتمم اس لیے میں محتمم کو گالی دے سکتا ہوں، میں خود محتمم ہوں، لہذا میں کہہ سکتا ہوں محتمم کو۔ جن حضرات کو سرکاری تنخواہیں مل رہی ہیں وہ اس سے مستثنی ہیں، باقی دیہات کے مکاتب اور دیہات کے مدارس اور دیہات کی مساجد میں ایک وہ شخص، مثال دینا تو توہین ہے لیکن کہنا پڑتا ہے، جو ہمارے ہاں صفائی کرمی کے عنوان پر سرکاری نوکری میں اس وقت متعین ہے،
کم سے کم ایک حافظ قرآن کی تنخواہ اتنی تو ہونی چاہیے جو ایک جھاڑو لگانے والے کی ہے۔ جب ہم نے ان کے ساتھ استحصال کا معاملہ کیا تو میرے دوست اور بزرگوں وہ شکایتیں نمودار ہوئیں جن شکایتوں کی وجہ سے آپ نے اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجنا چھوڑ دیا۔ کہیں حافظ جی کونوں کام ہے نہیں، جب دیکھو تبیجے لکھا کرو، یہی شکایت ہے نا۔ حافظ جی کو کوئی کام نہیں، تسبیح کی دکان کھول لی، کتاب کی دکان کھول لی۔ تیرے گھر میں تیرا داماد آئے تو 1000 روپے ناشتے پہ خرچہ کرتا ہے، چلغوزہ بھی اور پستہ بھی اور اخروٹ بھی اور بادام بھی اور کاجو بھی، اور اس اپنے مدرسے کے مدرس کو، مکتب کے مدرس کو آپ مہینے میں 3000 خالی دے رہے ہو، اس کے بچے گھاس کھائیں گے؟ محتمم صاحب کی اولاد کم ظرف، زربفت اور استبرق کے جوڑے پہنے، اور بیچارے مدرس کا بچہ اگر ذرا قاعدے کا کرتا پہن کر آ جائے تو آنکھوں میں چبھنے لگے۔ عام طور پر میں اپنے قریب کے شہر کی بات کر رہا ہوں، بعض لوگوں کا مزاج یہ ہے، میں اس طبقے کا نام نہیں لوں گا ورنہ لوگ چڑھ جائیں گے۔ میں مدھیہ پردیش گیا تو لوگوں نے بتایا کہ مولانا اس جمعے میں ایک عجیب بات ہوئی۔ میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے امام صاحب نے اعلان کیا کہ آپ لوگ جو ہے نیت میں یہ مت کہا کرو پیچھے اس امام کے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز جمعے کی تابع اس امام کے مت کہا کرو، یہ کہا کرو تابع اس غلام کے۔ تو نماز کے بعد لوگوں نے پوچھا یہ کیا بات ہوئی، تابع اس امام کے بجائے تابع اس غلام کے؟ کہنے لگے میں تمہارا امام کہاں ہوں؟ وہ کسی سیاسی آدمی نے حضرت مولانا سراج احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتح پوری کے بارے میں جب الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے، میرے بچپن کا زمانہ تھا زید پور کا، تو کسی نے مولانا کو گرانے کے لیے ایک شعر لکھا تھا، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، کیا جانے بیچارے 2 رکعت کے امام۔ چونکہ حضرات صاحب عیدگاہ کے امام تھے، اس بیہودے نے شعر لکھا تھا کہ یہ 2 رکعت کے امام جو ہے قوموں کی امامت کیا جانے۔ اس نے کہا کہ تابع اس غلام کے کہہ کے نیت کیا کرو، تابع اس امام کہہ کر نیت مت کیا کرو۔ تم نے ہم کو امام کب مانا ہے؟ اگر امام مانتے تو 24 گھنٹے کی زندگی میں جو میں کہتا شریعت کے مطابق وہ تم کرتے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ امام میں غلام، اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک میں امام، آپ میرے تابع ہو۔ میں کھڑا ہوا تو کھڑے ہوئے، رکوع کیا تو رکوع کیا، سجدہ کیا تو سجدہ کیا، لیکن جب سلام پھیر دیا تو اے امام صاحب وہ دیکھو جالا لگا ہوا ہے مسجد میں، صاف نہیں کیا آپ نے؟ امام ہے یہ، جاؤ حرم کے امام سے کہہ کے دیکھ لو، مدینہ پاک کے امام سے کہہ کے دیکھ لو۔ جانتے ہو امامت کون کرتا تھا؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، اور اس سے پہلے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے امام تھے۔ آپ کی خلافت اور جانشینی کا حق ادا کرتے ہوئے صدیق اکبر جب تک زندہ رہے امام المسلمین رہے، اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے امام رہے، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے مسجد کے امام رہے۔ جب تک امیر المؤمنین موجود ہوگا اس کی موجودگی میں کوئی اور امامت نہیں کر سکتا، قاضی شہر کی موجودگی میں کوئی دوسرا امام نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العزت والجلال نے اور اللہ کے نبی نے امام کی ایک پوزیشن رکھی۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کیا ہماری نگاہوں میں امام کی حیثیت ہے؟ مؤذن کا حال اس سے برا ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھا سہارنپور کا، ایک لڑکا کھیر لے کر آیا،
مؤذن صاحب کے لیے، جس کو وہاں بانگی کہتے ہیں، مغربی یوپی میں بانگی کہتے ہیں، بانگی، بانگ دینے والا، کھیر لے کر آیا۔ مؤذن صاحب کو حیرت ہوئی کہ کبھی آج تک مجھے اس نے گڑ کی ڈلی نہیں کھلائی، آج یہ دودھ کی کھیر کیوں لے کر آیا؟ پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کوئی مرا کی پیدا ہوا؟ تبھی تو یاد کرتے ہیں نا۔ کہا نہیں حضرت، نہ کوئی مرا ہے نہ پیدا ہوا ہے، کھیر رکھی ہوئی تھی، کتے نے آ کے منہ ڈال دیا، تو امی نے کہا یہ کھیر کون کھائے گا؟ مؤذن صاحب کو دے دو جا کے۔ کس کو دے دو؟ مؤذن صاحب۔ مؤذن صاحب نے جب یہ سنا کتے کی جھوٹی کھیر مجھے لا کے کھلا رہا ہے، جس مٹی کے پیالے میں کھیر لایا تھا لڑکا، اس پیالہ اٹھایا اور زور سے پھینکا، کھیر تو بکھر گئی اور پیالہ ٹوٹ گیا، وہ لڑکا رونے لگا۔ اب مجھے امی ماریں گی؟ تو مودی صاحب نے پوچھا کیوں روتا ہے بیوقوف؟ کتے کی جھوٹی کھیر مجھے کھلانے لایا تھا۔ کہا مؤذن صاحب اس لیے نہیں رو رہا ہوں، رو رہا ہوں اس لیے کہ امی پیالے کے ٹوٹنے پر مجھے ماریں گی۔ کہا مٹی کا پیالہ ٹوٹ گیا تجھے مارے گی؟ کہنے لگے وہ پیالہ ہے کہ میرا بھیا جب پاخانہ کر دیتا تھا تو اس مٹی کے پیالے میں پاخانہ اٹھا کے پھینکا دیتا تھا۔ جب امت مؤذن کے ساتھ بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کے بھیجے میں آئے تو عمل کر لے، نہ آئے تو کوئی بات نہیں، حق بات کہنا میری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مؤذن کا سر قیامت کے دن اونچا رہے گا، بڑے بڑے ذمہ دار ہوں گے، بڑے بڑے چودھری ہوں گے اور بڑے بڑے محدث ہوں گے اور مجھ جیسے بکواس کرنے والے لوگ ہوں گے، لیکن اللہ قیامت کے میدان میں اونچا سر مؤذنوں کا رکھے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نام کو روزانہ 5 مرتبہ بلند کرتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی بلندی عطا فرمائے گا ان کو۔ اللہ قیامت کے میدان میں جن غریب مفلوق الحال تنگ دست پھٹے پرانے مؤذنوں کو سربلندی عطا فرمائے گا، امت کی نگاہ کے اندر وہ اس قابل ہے کتے کی جھوٹی کھیر ان کو کھلائی جائے۔ جب یہ حالات ہوئے، اسی وجہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مفسروں سے، محدثوں سے، شیخ الحدیثوں سے، بڑے بڑے ذمہ داروں سے کہ کبھی کبھی مسجد میں اذان آپ دیا کرو، تاکہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے کہ اذان دینے والا بالکل بے حیثیت آدمی ہوتا ہے، یہ بات دماغوں سے نکل جائے۔ اذان دینے والا بے حیثیت آدمی ہوتا ہے، یہ بات دماغوں سے نکل جائے، اس لیے کبھی کبھی اذان دیا کرو۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، امام کی اہمیت اور مؤذن کی اہمیت، حافظ قرآن کی اہمیت جب اللہ آپ کے ہمارے دلوں میں ڈالے گا تو انشاءاللہ امت پھر متوجہ ہوگی اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی طرف۔ یہ خدشہ ہمارا، یہ بات اب میں عمومی طور پر اپنے کہہ رہا ہوں اور سب کہہ رہا ہوں کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے گا تو کیا ملے گا؟ یہی سوال ہے نا۔ میں حیدرآباد کے علاقے میں ایک مدرسے کا محتمم تھا، آندھرا پردیش میں، تو ایک بڑے ہائیر ایجوکیشن منسٹر آئے، لوگوں نے کہا ان کا استقبال کر لیجئے۔ میرا مزاج نہیں تھا، میں نے کہا ٹھیک آپ لوگ کر لیجئے، میں مدرسے کا 1 پیسہ نہیں خرچہ کروں گا، ان کے کھانے استقبال پر ہار وار پر آپ کرو، میں تو نہیں خرچہ کروں گا۔ خیر آئے، انہوں نے اسٹیج پر تقریر کی، اس اللہ کے بچے خاموش رہو بیٹا، سامعین کو یوں محسوس ہوا کہ یہ سارے مدرسے بے سود اور بیکار ہیں۔ میں نے کروڑوں کی بلڈنگ دیکھی اور میں نے ان سے سوال کیا
کہ آپ کے ان حافظوں کا اور ان عالموں کا فیوچر کیا ہے، ان کا بھوش کیا ہے، ان کا مستقبل کیا ہے، مجھے اس کا جواب نہیں ملا۔ دوران تقریر ہی میں نے کہا آپ تشریف رکھیے، اپنی بات مکمل کیجئے، میں جواب دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہ مجھے اس کی ضرورت ہے کہ تم راشن منظور کرا دو گے مدرسے کا، نہ ہم کو ایم ایل اے کا ٹکٹ دلا دو گے۔ میں کھڑے ہو کر کے بات کرنے لگا ان کی تقریر کے بعد۔ میں آپ کے دماغ کو روشن کرنے کے لیے وہ واقعہ عرض کرنا۔ میں نے کہا میں سترک اور بڑیل اور بارہ بنکی، زید پور، منک پور کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ساؤتھ انڈیا میں ایجوکیشن بہت ہائی ہے۔ اتنے بڑے قصبے میں کم سے کم 10,000 انجینئر ملے گا اور کم سے کم 25,000 BA پاس لوگ ملیں گے، اور اتنے بڑے سترک قصبے کے اندر تقریباً 50 MBBS ڈاکٹر ملیں گے اس قصبے کے۔ میں نے ان سے کہا آپ یہ بتائیے، آپ ان مدرسے میں پڑھنے والوں بچوں کا مستقبل فیوچر پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا آج شہر قدری کے اندر 20,000 BA فٹ پاتھ پر آلو تول رہا ہے، جنہوں نے بڑا خوبصورت مستقبل اپنے دماغ میں رچایا تھا کہ میں کرسی پر بیٹھوں گا اور ایک فون ہلو کروں گا تو 5,000 کی گڈی آ جائے گی اور کم سے کم 1 لاکھ روپے میری تنخواہ ہوگی۔ میں نے کہا اگر 500 جگہیں نکلتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے تو کم از کم 5 لاکھ لوگ لائن میں لگے ہوتے ہیں۔ ان 5 لاکھ میں سے 500 کو جگہ ملتی ہے، باقی 4,99,500 لوگ پھر فٹ پاتھ پر چکر لگاتے ہیں۔ ہم نے کہا جنہوں نے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے BA اور MA کیا ہے اور ڈگریاں حاصل کی، آپ ان کے فیوچر کے بارے میں بتائیے، ان کے مستقبل کے بارے میں آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے؟ پھر بعد میں آپ مدرسے کے بارے میں بات کیجئے گا۔ میں نے کہا رہ گیا حافظوں کا مستقبل، آپ 50 حافظ لائیے، انشاءاللہ یہ بات میں نے آج سے 25 سال پہلے کہی تھی۔ میں نے کہا تھا 5,000 سے لے کر 10,000 تک میں صبح انشاءاللہ سب کا اپائنٹمنٹ دے دوں گا، آپ لائیے 50 حافظ۔ اتفاق سے عشاء کا وقت ہو رہا تھا، مسجد میں قریب کے مسجد میں اذان ہوئی۔ مؤذن کیسے ہوتے سب کو معلوم، حیا مد لازم کے ساتھ۔ انہوں نے کہا وہ حیدرآباد کے تھے، کہنے لگے دیکھو اذان غلط ہو رہی۔ میں نے کہا ان مدرسوں کا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ مسجدوں کو صحیح اذان دینے والے مل جائیں، اور میں نے کہا جو آپ کے علاقے میں ہریانہ، پنجاب، UP اور بہار سے قرآن سنانے والے آتے ہیں رمضان کے اندر، ہماری کوشش یہ ہے کہ وہاں سے آپ کو نہ بلانا پڑے، رمضان میں حافظ قرآن آپ کو اپنے شہر سے مل جائے۔ ان مدرسوں کا یہ مقصد ہے اور یہ ان کا پرپوزل، یہ ان کا جو ہے مطمح نظر ہے۔ آخرکار ان کو اعتراف کرنا پڑا کہ میرے سوال کا جواب مجھے مل گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں میں عرض کرنا چاہتا تھا، قرآن ایک عظمت والا اللہ کا کلام ہے۔ کیسا عظمت والا؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے میں ستارے کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ کو ستارے کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو جواب قسم ہے، یعنی جس مفہوم کو اللہ ہمارے ذہنوں میں موقت کرنے کے لیے قسم کھا رہے ہیں، اس لیے اللہ نے قسم کھائی، ورنہ اللہ کو کسی چیز کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا میں ستارے کی قسم کھا کر کہتا ہوں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ قسم بڑی عظیم اور بہت بھاری ہے اگر تم کو علم ہے۔ کیا جواب قسم کیا ہے؟ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ، یہ قرآن عزت والا ہے۔ قرآن کیا ہے بھائی؟ بولو، عزت والا ہے۔ قرآن عزت والا، جو قرآن کو پڑھے وہ عزت والا ہے، جو قرآن کو سینے سے لگائے وہ عزت والا، اور جو قرآن کے سینے سے لگانے والوں سے محبت کرے وہ بھی عزت والا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کن عالما او متعلما، یا تو عالم بن جاؤ
عالم نہیں بن سکتے تو علم کے سیکھنے والے بن جاؤ. کن عالمن او متعلمن. عالم بھی نہیں بن سکتے، عمر زیادہ ہو گئی طالب علم بھی نہیں بن سکتے. فرمایا کن مستمعن. علم کی باتوں کے سننے والے بن جاؤ، جیسے آج آپ سن رہے ہیں، علم کی باتوں کے سننے والے بن جاؤ. اگر اس کا بھی موقع نہیں ہے، فرمایا چوتھے نمبر پر محبن. علم اور علماء سے، طالب علموں سے، حفاظ سے، علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ. کیا بن جاؤ بھائی؟ ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. وَلَا تَكُ خَامِسًا. ان سے نفرت اور بغض اور کینہ اور ذلیل سمجھنے والے مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. وَلَا تَكُ خَامِسًا. پانچویں نمبر کے مت بنو. علم سے، علماء سے، مدرسوں سے، مساجد سے، مکاتب سے، درسگاہوں سے، قرآن سے، حدیث سے، کتابوں سے نفرت کرنے والے اور بغض رکھنے والے مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اس لیے وہ حضرات جو علماء کو، حفاظ کو کم نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے میں کچھ لوگوں کو اتنی بلندی عطا کروں گا کہ ان کا مقام دیکھنے کے لیے تمہاری ٹوپیاں گر جائیں گی مگر ان کا مقام رفیع تم کو نظر نہیں آئے گا. ان کا بلند مقام آپ کو نظر نہیں آئے گا. بس ایک واقعہ، صحابی کا ایک واقعہ ایک قاری کا سنا کے میں بات ختم کر رہا ہوں. دارالعلوم دیوبند کا جشن 7 سالہ ہوا. ہو سکتا ہے اس مجمع کچھ حضرات اس جشن 7 سالہ میں جو 1980 میں ہوا تھا اس میں شریک رہے ہوں. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق 70 لاکھ کا مجمع تھا. بی بی سی لندن کی خبر بھی یہی تھی، 70 لاکھ کی. کوئی میدان دستیاب نہیں تھا. دارالعلوم نے فصلیں خرید لی تھی. گیہوں والوں سے اس سال تم گیہوں مت بو، اس کے پیسے ہم تم کو دے دیں گے. پورا ایک علاقہ خالی کرا لیا گیا تھا. مجھے اتنا بتانا تھا، اس اجلاس کی دوسری دن کی عصر کے بعد کی نشست میں جناب قاری عبدالباسط عبدالصمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مصر کے مشہور قاری، آپ حضرات ان کے کیسٹ کبھی سنتے، قاری عبدالباسط صاحب. قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس اجلاس میں تشریف لائے تھے مصر سے. اور بڑے نما کویت کے اور دبئی کے، شارجہ کے اور سعودی کے نمائندے، بہت سے نمائندے تھے. قاری صاحب کی تلاوت کا جو وقت مقرر تھا عصر سے مغرب تک، مارچ کی غالباً 23 تاریخ 1980. مارچ میں دن ذرا لمبا ہونے لگتا ہے. قاری صاحب نے قریب 1 گھنٹے قرآن مقدس کی تلاوت کی. جو بات مجھے بتانی وہ یہ ہے کہ سارا مجمع عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھ گیا. اس سے پہلے بھی نشستیں ہوئی، بیان کی، تقریر کی، جیسے اجتماعات میں